اس میں سوال یہ ہے کہ عمر بازمول رحمہ اللہ اپنی کتاب یہ منہج سلف نہیں میں لکھتے ہیں کہ سلفیت ایک منہج ہے اور وہ محض ایک مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا حق کو منحصر کر لینا اس طرح کہ جو میری موافقت کرے گا وہ سلفی ہے اور جو اختلاف کرے گا وہ سلفی غیر سلفی ہے، تو کیا آج ایسا رویہ نہیں ہے؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ یہ منہج سلف نہیں جو شیخ محمد عمر بازمول نے کچھ باتیں جمع کی ہیں، اقوال ان کے ہیں، اور جو منہج سلف سے متعلق ہیں ان میں ایک بات یہ ہے کہ سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی ایک مسئلے کو بنیاد بنا لے اور اسی پر لوگوں کو صحیح اور غلط قرار دینے لگے۔ اسے اس دور میں آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ چاند کے مسئلے کو لے کے ایسا کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک سارے عالمی طور پر ایک ہی چاند کو مانتا ہے تو وہ اہل حق میں سے ہے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہر بلد کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر علاقے کے لیے اس کی اپنی ہویت ہے، تو فوراً اس کے بارے میں فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بعض ایسے لوگ یہ کرتے ہیں جو علم کم رکھتے ہیں، علماء میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو بہت متشدد قسم کے ہوتے ہیں اور ان کی نزدیک ایک ہی مسئلہ زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن علماء کے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے علماء کو ایسا نہیں کرتے دیکھا کہ وہ کسی ایک ہی مسئلے کو بنیاد بنا لیں اور اسی بنیاد پر کسی کو صحیح اور غلط بولنے لگے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو ہو سکتا ہے کسی میں ہو، ہمارے یہاں دیکھنے میں اس طرح کے مسائل میں ہوتا ہے۔ چاند کا ایک مسئلہ ایک مشہور اور معروف مسئلہ ہے، اس میں بہت سارے نوجوانوں میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، اور یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب آدمی کا علم بڑھتا ہے تو اختلاف میں، فقہی مسائل کے اختلاف میں وہ مسائل کو برداشت کرتا ہے۔ تو یا مثال کے طور پر قرأت خلف الامام کے معاملے میں آدمی ایسا کرے کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے وہ آدمی ہدایت پر ہے، اور جو نہیں پڑھتا ہے دلیل کی بنیاد پر اس کی اپنا اجتہاد ہے تو وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ تو اس طرح کی ایک فقہی اختلافات میں علماء کی نزدیک وسعت مانی جاتی ہے، اگرچہ وہ اپنا موقف بیان کرتے ہوئے دوسرے کے موقف کی غلطی کو دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کر دیتے کہ کسی ایک مسئلے کی وجہ سے اس کو بالکل گمراہ بنا دیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مزید یہ کہ کوئی آدمی اگر اپنے کو بنیاد بنا لے کہ مجھ سے اگر کوئی اتفاق کرے تو اہل حق میں سے، مجھ سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو گمراہ ہے، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے، اہل حدیث کا طریقہ نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ یہ مقام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ سے اختلاف کرنے والا گمراہ ہے، لیکن کسی عالم کی کسی رائے سے کوئی اختلاف کرتا ہے، علماء خود کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ حق ہے، خصوصاً اجتہادی معاملات میں۔ ہاں اگر کوئی بنیادی مسئلہ ہو جو صاف صریح قرآن و سنت سے واضح ہو تو وہ اپنی وجہ سے نہیں، اس دلیل سے اختلاف، کتاب و سنت سے اختلاف کرنے کی بنیاد پر اس عالم کو یا اس شخص کو غلط کرتا ہے، قرار دیتا ہے۔ یہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ بعض اوقات نہ جاننے کی وجہ سے بھی کوئی شخص یا کوئی عالم کتاب و سنت سے اختلاف کر لیتا ہے، اس کو معلوم نہیں مسئلہ۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، یعنی ان کے سامنے نہیں تھا کہ مجنونہ کا معاملہ جو ہے، حدیث اگرچہ یاد تھی لیکن اس وقت بھی یاد نہیں تھی جب فیصلہ کر رہے تھے۔ فیصلہ کتاب و سنت کے خلاف ہو گیا اور پاگل عورت کو رجم کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ تو اس وجہ سے کیا حضرت علی نے ان کو گمراہ قرار دے دیا؟ نہیں۔ کہ آپ کا فیصلہ کتاب و سنت کے خلاف ہو گیا تو آپ گمراہ ہو؟ نہیں۔ بعض اوقات عالم بھی بھول جاتا ہے، اجتہاد میں اس سے خطا ہو جاتی ہے، تو اس بنیاد پر فوراً اس کے بارے میں گمراہی کا فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر حق واضح ہونے کے بعد بھی پھر آدمی غلط پر جمع رہے، ڈٹا رہے، اصرار کرے، تب جا کر اس کے بارے میں ایک عالم فیصلہ دیتا ہے کہ یہ گمراہ ہے، یہ خواہش پرست ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے۔